عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا خواب عائزہ نے برسوں سے اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا تھا۔ جب پہلی بار اس کے قدم حرم شریف کی مقدس سرزمین پر پڑے تو اس کی روح جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی۔ چاروں طرف سفید لباس میں ملبوس عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، لیکن عائزہ کی آنکھوں میں بیت اللہ کے سیاہ غلاف کا عکس ٹھہر گیا۔ اس کی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی تھی اور دل میں سکون کی ایک ایسی کیفیت جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر دعا مانگی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور پھر زمزم کے چشمے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ لوگوں کو پانی بانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اس مقدس سرزمین پر آنے والوں کی خدمت کرے۔ اس کے نرم لہجے میں ایک سادگی تھی اور چہرے پر حیا کی چمک۔ زمزم کے پانی سے بھرے جگ کو تھامے جب وہ لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی تو اس کا دھیان صرف اللہ کی رضا پر تھا۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے چلتے، ہر ایک کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھماتے ہوئے اس کی نگاہیں نیچی رہتیں۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی آنکھیں کسی پراسرار کشش کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ایک شخص جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی نظریں عائزہ پر یوں جم گئیں جیسے وہ کسی گمشدہ شے کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ شخص لمبا قد، سفید احرام میں ملبوس اور آنکھوں میں گہری چمک لیے ہوئے تھا۔ عائزہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں اور ان آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، لیکن یہ صرف ایک پل کا لمحہ تھا۔ فوراً ہی اس نے آنکھیں جھکا لیں، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ عائزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا احساس تھا۔ وہ شخص کئی بار طواف کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا۔ عائزہ نے اسے ایک دو بار دیکھا، لیکن وہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک وقار تھا، لیکن اس وقار کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عائزہ نے دل میں سوچا کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن اتفاق بار بار ہونے لگا۔ ہر بار جب عائزہ زمزم کا پانی بانٹتی، وہ شخص کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا۔ کبھی قریب سے گزر کر بس ایک نظر ڈالنا، کبھی دور کھڑے ہو کر خاموشی سے دیکھنا۔ عائزہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیفیت عجیب اس لیے بھی تھی کیونکہ عائزہ کبھی کسی کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی۔ اس کی زندگی میں محبت جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ عام سی لڑکی تھی جس کی زندگی عبادت اور عاجزی پر مبنی تھی، لیکن اب دل کے کسی گوشے میں ایک سوال تھا جو اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اللہ کی جانب سے کوئی اشارہ؟ ایک رات جب وہ تہجد کے بعد دعا مانگ رہی تھی تو دل میں بے اختیار اس شخص کا خیال آ گیا۔ وہ خود حیران تھی کہ دعا میں اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے۔ یا اللہ، اگر یہ میرے دل کی آزمائش ہے تو مجھے اس سے نکال دے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے دعا کی۔ اگلے دن جب وہ پھر زمزم بانٹنے گئی تو وہی منظر تھا، وہی شخص تھا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس نے پہلی بار عائزہ کے قریب آ کر نرمی سے کہا، آپ زمزم بانٹتی ہیں لیکن کبھی خود پیتی نہیں، کیا آج میں آپ کو ایک پیالہ زمزم پیش کر سکتا ہوں؟ عائزہ اس اچانک گفتگو پر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی، لیکن اس پیشکش میں بے حد ادب تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا کر پیالہ لے لیا۔ زمزم کے پانی کا ہر گھونٹ لیتے ہوئے عائزہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہو۔ اس ملاقات کے بعد بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ شخص اپنا نام ماہر بتاتا تھا۔ ماہر کی گفتگو میں عاجزی تھی، الفاظ میں سچائی تھی اور لہجے میں ایک عجیب سا اثر تھا جو عائزہ کو کسی جادو کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو ہر بار عائزہ کو عجیب لگتی۔ ماہر کبھی اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاتا تھا۔ جب بھی عائزہ پوچھتی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا، میری منزل یہی ہے جہاں تم ہو۔ عائزہ اس جواب پر حیران رہ جاتی، لیکن اس کے دل میں محبت کی ایک چنگاری جلنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ماہر کو جانتی ہے، یوں جیسے وہ کوئی پرانا شناسا ہو، جیسے وہ بھول گئی ہو۔ لیکن یہ ممکن کیسے تھا؟ وہ زندگی میں پہلی بار عمرے پر آئی تھی اور ماہر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ احساس کیسا تھا جو ہر بار دل میں اترتا چلا جا رہا تھا؟ کئی بار عائزہ نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ محض ایک آزمائش ہے، لیکن ہر بار جب وہ ماہر کو دیکھتی اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ماہر کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی نظروں میں اتنی گہرائی کیوں ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے ماہر کی نظریں اس کی روح کو پڑھ رہی ہوں۔ ایک رات جب عائزہ نے خواب دیکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ خواب میں اس نے خود کو بیت اللہ کے سائے میں کھڑا دیکھا اور سامنے ماہر کھڑا تھا، لیکن اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، وہ زمین سے کچھ اوپر تھا اور اس کے گرد روشنی کا ایک ہالہ تھا۔ عائزہ نیند سے جاگی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو عام نہیں۔
اگلے دن جب اس نے ماہر کو دیکھا تو اس کے دل میں ہمت آئی۔ اس نے پہلی بار پوچھا، کیا آپ واقعی وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں؟ ماہر مسکرایا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ عائزہ کے دل میں بے شمار سوال تھے، لیکن ماہر نے بات مکمل کیے بغیر ہی اسے الوداع کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب عائزہ کو احساس ہوا کہ محبت صرف دل کی کشش نہیں بلکہ ایک راز ہے جسے سمجھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا وہ اس راز کو سمجھنے کے لیے تیار تھی؟ کیا ماہر صرف ایک انسان تھا یا کچھ اور؟ عائزہ کے دل میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ خوف کہ اگر وہ سچ جان گئی تو کیا اس کا دل اسے قبول کر پائے گا، یا محبت کی یہ کہانی بیت اللہ کے سائے میں ہی ادھوری رہ جائے گی۔ عائزہ کو حرم شریف کی مقدس فضا میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن ان چند دنوں میں جو احساسات اس کے دل میں پیدا ہوئے وہ کسی عمر بھر کے تجربے سے کم نہیں تھے۔ بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی، آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور دل کے سکون کے لیے دعا کرتی۔ زمزم کا پانی بانٹنے کے دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر جاتی۔ ہر بار جب وہ کسی کو پانی کا پیالہ تھماتی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوتی۔ لیکن ان تمام لمحات کے دوران ایک بات جو اس کے دل و دماغ کو مسلسل الجھائے رکھتی، وہ ماہر کی مسلسل موجودگی تھی۔ ماہر کی پہلی جھلک جب عائزہ کی نظروں سے گزری تب وہ محض ایک عام اتفاق تھا، لیکن جب یہ اتفاق بار بار ہونے لگا تو عائزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ہر بار جب وہ طواف کر رہی ہوتی یا زمزم بانٹنے میں مصروف ہوتی، اچانک ماہر کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتا۔ کبھی وہ قریب سے گزرتا، کبھی دور کھڑا دیکھتا، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جان بوجھ کر اس کی راہ میں آ رہا ہو۔ لیکن ان تمام بار بار کے سامنوں میں ایک چیز جو ہر بار نمایاں ہوتی، وہ اس کی نگاہوں میں موجود گہرا سکون تھا۔ وہ سکون جو ایک لمحے کے لیے دل کو چھو لیتا اور پھر دل میں بے چینی پیدا کر دیتا۔ عائزہ نے کئی بار سوچا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن جب یہ اتفاق بار بار دہرانے لگا تو اس کے دل میں سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ایک دن جب وہ زمزم کا پانی بانٹ رہی تھی تو ماہر ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، کیا آپ تھک نہیں جاتی؟ عائزہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لہجے میں عزت تھی اور آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ عائزہ نے دھیرے سے کہا، نہیں، تھکن کیسی؟ کیا آ کر تو دل میں سکون بھر جاتا ہے۔ ماہر مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عائزہ کو الجھا گئی۔ اس کے بعد بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماہر کی باتوں میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب بولتا تو ایسا لگتا جیسے اس کی باتیں دل میں اترتی جا رہی ہوں۔ عائزہ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی شخص اس قدر خاموشی میں بھی اتنا اثر رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ عجیب تھی وہ یہ کہ ماہر صرف حرم میں نظر آتا تھا۔ وہ کبھی مسجد کے باہر دکھائی نہیں دیتا تھا، کبھی کسی ہوٹل یا بازار میں نہیں۔ عائزہ نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ بھی کسی قریبی ہوٹل میں ٹھہرا ہوگا، لیکن اسے کبھی اس کی کوئی جھلک وہاں نہیں ملی۔ ماہر کا رویہ نہایت مہذب تھا۔ وہ عائزہ کے قریب آتا، بات کرتا اور پھر خاموشی سے چلا جاتا۔ وہ کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا اشارہ دیا جس سے لگے کہ وہ کوئی اور نیت رکھتا ہو۔ لیکن پھر بھی اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ عائزہ کو لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت پرانی پہچان ہے، لیکن یہ پہچان کہاں سے آئی تھی وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن جب عائزہ زمزم بانٹنے میں مصروف تھی تو ایک عمر رسیدہ خاتون کا پرس گم ہو گیا۔ وہ بے حد پریشان تھیں اور مسلسل رو رہی تھیں۔ عائزہ بھی ان کی پریشانی دیکھ کر اداس ہو گئی۔ وہ انہیں تسلی دے رہی تھی کہ اچانک ماہر کہیں سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرس تھا جو اس خاتون کا گم ہوا تھا۔ یہ آپ کا ہے؟ ماہر نے نرمی سے پوچھا۔ خاتون کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ انہوں نے ماہر کو دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ عائزہ حیران تھی کہ ماہر کو یہ پرس کہاں سے ملا، لیکن اس نے پوچھا نہیں۔ اس کے دل میں ماہر کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، کئی بار جب عائزہ کسی مشکل میں ہوتی یا کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، ماہر اچانک کہیں نہ کہیں سے آ کر مدد کر دیتا۔ کبھی حرم میں بھیڑ کی وجہ سے راستہ ملنا مشکل ہوتا تو ماہر عائزہ کو خاموشی سے راستہ دے دیتا۔ کبھی کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈنے میں مدد کر دیتا۔ اس کی مدد کرنے کا طریقہ ہمیشہ خاموشی اور وقار پر مبنی ہوتا تھا۔ عائزہ کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کشش کے ساتھ ساتھ ماہر کی پراسراریت عائزہ کو الجھائے ہوئے تھی۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، آپ ہمیشہ حرم میں ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا آپ یہاں کام کرتے ہیں
ماہر نے مسکرا کر جواب دیا، میری اصل منزل یہی ہے۔ اس کا جواب سن کر عائزہ مزید الجھ گئی۔ کیا آپ کہیں باہر نہیں جاتے؟ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں۔ عائزہ نے دل میں سوچا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے، شاید ماہر کوئی عام سا انسان ہے جو صرف اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارتا ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی ماہر کو دیکھتی اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا، جیسے کوئی بہت بڑا راز اس کے سامنے ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ ایک رات جب عائزہ نے خواب دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے خواب میں بیت اللہ کے سامنے خود کو کھڑا دیکھا اور سامنے ماہر کو، لیکن ماہر کے قدم زمین پر نہیں تھے، وہ زمین سے اوپر معلق تھا اور اس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا۔ عائزہ کی آنکھ کھلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، کچھ تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے اگلے دن جب ماہر کو دیکھا تو پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا آپ واقعی انسان ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماہر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اتر آئی۔ کبھی کبھی ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ عائزہ کے دل میں بے شمار سوالات نے جنم لیا، لیکن اس کے لب خاموش رہے۔ وہ جانتی تھی کہ سچائی اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی تھی، لیکن ایک بات واضح تھی، اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ یہ محض ایک اتفاقی ملاقات نہیں تھی، بلکہ کسی بہت بڑے راز کا آغاز تھا۔ عائزہ کے دل میں جو احساسات پنپ رہے تھے وہ عام نہیں تھے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے وقت اس کے دل کی کیفیت بدلی بدلی سی محسوس ہوتی تھی۔ آنسو جب پلکوں سے ٹوٹ کر رخسار پر بہنے لگتے تو اس کا دل کسی انجانے سکون میں ڈوبنے لگتا، جیسے ہر دکھ، ہر غم، ہر الجھن ایک لمحے کے لیے مٹ گئی ہو۔ مگر اب اس سکون کے ساتھ ایک اور احساس نے جگہ بنا لی تھی، ایک ایسی کیفیت جو اس کے لیے نئی تھی، ایک عجیب سی کشش، ایک نرمی جو اس کے دل کو بھگو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ احساس کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ خود کو قائل نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب بھی ماہر سے سامنا ہوتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن لبوں پر خاموشی کی مہر لگی رہتی۔ ماہر کی آنکھوں میں موجود گہری سنجیدگی اور عاجزی دل کو چھو لینے والی تھی۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک تاثیر تھی جو عائزہ کو اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی بار بیت اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، نیت صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی، لیکن نہ جانے کیوں اب اس کی دعاؤں میں ماہر کا ذکر بھی آنے لگا تھا، کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر۔ وہ خود حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسے کوئی وضاحت نہیں مل رہی تھی کہ یہ کشش، یہ جذبہ کیوں پنپ رہا ہے۔ اس کے دل میں محبت کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جگہ عشق حقیقی کی جگہ ہے، لیکن جانے کیوں ہر دعا میں وہ بے اختیار ماہر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مانگ لیتی، کبھی اس کی خوشیوں کے لیے، کبھی اس کے دل کے سکون کے لیے۔ وہ ہر بار دعا کے بعد خود سے پوچھتی، کیا میں یہ جان بوجھ کر رہی ہوں؟ اور جواب ہمیشہ نفی میں آتا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ کچھ تو تھا جو اسے اس طرف کھینچ رہا تھا۔ چند راتوں سے اس کے خواب بھی بدلنے لگے تھے۔ نیند کی وادی میں جب وہ داخل ہوتی تو ایک پراسرار سا منظر اس کے سامنے آتا، بیت اللہ کے سائے میں کھڑی وہ، اور ایک آواز جو آسمانوں سے آتی محسوس ہوتی۔ وہ آواز بار بار ایک ہی جملہ دہراتی، تمہیں تلاش کیا ہے صدیوں سے۔ عائزہ کی آنکھیں جب بھی کھلتی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا، اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا ہوتا۔ وہ سوچتی کہ یہ محض ایک خواب ہے، لیکن جب یہ خواب بار بار آنے لگا تو اس کے دل میں ایک الجھن نے جنم لیا۔ کیا یہ کوئی اشارہ تھا؟ کیا یہ محض اس کے دل کا وہم تھا، یا کوئی راز تھا جو اس پر افشا ہونے والا تھا؟ ماہر کی موجودگی میں ایک خاص قسم کا سکون تھا۔ اس کا لہجہ ایسا نرم تھا جیسے لفظ نہیں بلکہ کوئی دعا ہو۔ عائزہ کو یہ بات کبھی بھی عجیب نہیں لگی، لیکن ایک دن جب وہ زمزم بانٹ رہی تھی، اس نے ماہر کو ایک کونے میں کھڑے دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا، لیکن عائزہ کا دل اس لمحے دھڑکنا بھول گیا جب اس کے کانوں میں ماہر کی آواز کی باز گشت سنائی دی، یا اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا، عائزہ کے دل کو سکون دینا، اس کے ہر دکھ کو دور کرنا۔ اس کا دل جیسے لمحے بھر کے لیے رک سا گیا، وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا احساس یک طرفہ نہیں تھا، ماہر کے دل میں بھی کچھ تھا، لیکن یہ کیا تھا؟ کیا یہ محبت تھی؟ کیا یہ عقیدت تھی؟ یا کچھ اور جو عائزہ کی سمجھ سے باہر تھا؟ اس دن کے بعد عائزہ کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ محبت کی یہ کیفیت اس کے لیے بالکل نئی تھی۔
بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ دعا مانگتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگنے لگتا۔ وہ اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا یہ محبت تھی، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کسی خاص راز کا اشارہ، لیکن جتنا وہ سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ ماہر کی شخصیت میں جو پراسراریت تھی وہ ہر دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی رمز تھی۔ وہ کبھی اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ عائزہ نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا لیکن ہر بار خود ہی رک گئی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس نے کچھ پوچھا تو شاید کچھ ٹوٹ جائے گا، شاید کوئی راز افشا ہو جائے گا جو اسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ ایک رات جب عائزہ نے دوبارہ خواب دیکھا تو منظر کچھ مختلف تھا۔ اس بار وہ بیت اللہ کے سائے میں نہیں تھی۔ ایک کھلا میدان تھا، روشنی کا ہالہ تھا اور ماہر دور کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی۔ وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی لیکن قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اس نے پکارنا چاہا لیکن آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ خواب سے جاگی تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ محبت نہیں، کوئی اور چیز ہے، کوئی ایسا تعلق جو محبت سے زیادہ گہرا ہے، لیکن کیا؟ اگلے دن عائزہ نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہنا۔ اس نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر یہ کوئی اور راز ہے تو مجھ پر ظاہر کر دے، میں مزید اس الجھن میں نہیں رہ سکتی۔ ماہر سے ملنے کے بعد جب اس نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک مختلف روشنی تھی۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ماہر نے سر ہلایا۔ ضرور، عائزہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ دعا میں میرا نام کیوں لیتے ہیں؟ ماہر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ کچھ تعلق روحانی ہوتے ہیں عائزہ، کچھ تعلق محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ہر محبت کو دنیاوی محبت نہ سمجھا کرو۔ عائزہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ماہر کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ اس کے الفاظ میں چھپا راز سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ محبت تھی یا کوئی اور جذبہ جو محبت سے بھی گہرا تھا؟ ہر ملاقات کے ساتھ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور ہر دعا کے ساتھ اس کا دل مزید بے چین ہو رہا تھا۔ یہ کشش، یہ روحانی احساس، کیا کوئی پیغام تھا یا محض ایک اتفاقی ملاقات کا اثر؟ عائزہ کو جواب تو نہیں ملا تھا لیکن ایک بات واضح تھی، اس کی زندگی میں تبدیلی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ وہ دن عجیب سا تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی عائزہ کے دل میں سرایت کر رہی تھی۔ بیت اللہ کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے وہ عام دنوں کی طرح پرسکون محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کے قدم سست پڑ رہے تھے اور نگاہیں کسی انجانے چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کا دل ماہر کی تلاش میں تھا لیکن آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکہ کی خاموش فضا میں کوئی عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی سی تھی۔ بیت اللہ کے سائے میں لاکھوں چہروں کی موجودگی کے باوجود عائزہ کے دل کو بے قرار کرنے والی کمی صرف ایک ہی تھی، ماہر۔ وہ جس کی موجودگی سے اس کے دل کو ایک انجان سکون ملتا تھا، آج کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عائزہ نے پہلے تو سوچا کہ شاید وہ کسی اور طرف ہوگا، لیکن بیت اللہ کا ہر چکر مکمل کرنے کے باوجود جب اس کی ایک جھلک بھی نہ ملی تو بے چینی شدت اختیار کر گئی۔ وہ اس بات پر خود حیران تھی کہ کیوں ایک شخص کی غیر موجودگی اس کے دل کو اتنا بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا کہ شاید ماہر کسی کام میں مصروف ہوگا یا آج نہیں آیا ہوگا، لیکن اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک انجانا سا خدشہ تھا جو اس کے دل میں جاگزیں ہو چکا تھا، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ جب وہ زمزم کی طرف بڑھی تو ایک عجیب منظر اس کا منتظر تھا۔ زمزم کے چشمے کے قریب ایک نور سا چمک رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ پانی کا بہاؤ عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ کچھ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ عائزہ نے جب قریب جا کر دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس روشنی میں ایک روحانی کشش تھی، جیسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ اس کا دل کسی انجان خوف اور عقیدت کے بیچ ڈول رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ نور کسی خاص ہستی کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ عائزہ مزید خاموش نہیں رہ سکی۔ اس نے قریب کھڑی ایک خاتون سے پوچھا، آپ نے ماہر کو دیکھا ہے؟ خاتون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ماہر کون ہے؟ عائزہ کے دل میں الجھن کی ایک اور گرہ پڑ گئی۔ وہ جو اکثر یہاں طواف کرتا ہے، لمبا قد، سفید لباس، بہت عاجزی سے بات کرنے والا، آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ خاتون نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے یہاں کبھی ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ جواب عائزہ کے دل کو مزید بے چین کر گیا۔
وہ ایک اور شخص کے پاس گئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی ماہر نہیں دیکھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو روز طواف میں نظر آتا تھا، جس کے ساتھ عائزہ کئی بار زمزم پر بات کر چکی تھی، جس کے ساتھ اس کی گفتگو یادوں میں بنی ہوئی تھی، اسے کوئی نہیں جانتا تھا؟ یہ سوچ کر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ کیا ماہر کوئی واہمہ تھا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ماہر کے الفاظ، اس کی باتیں، اس کی دعائیں، سب کچھ تو حقیقت کا حصہ تھا۔ اس کے لمس میں جو روحانی سکون تھا وہ محض کسی خواب کا اثر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ عائزہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص حقیقت میں موجود تھا، لیکن اگر وہ حقیقت تھا تو پھر سب لوگ اس کے بارے میں لا علم کیوں تھے؟ اسی الجھن میں اس کا دھیان پھر زمزم کے پانی کی طرف گیا۔ پانی کا بہاؤ اب بھی معمول سے مختلف تھا۔ ایک روحانی روشنی اس میں چمک رہی تھی، جیسے کسی غیر معمولی وجود کی نشاندہی کر رہی ہو۔ عائزہ کے دل میں ایک انجان سی سرگوشی گونجنے لگی۔ کیا ماہر انسان ہے یا کچھ اور؟ اسی دوران ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ جب عائزہ بیت اللہ کے صحن میں کھڑی تھی تو اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا گزرا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو عام خوشبوؤں سے مختلف تھی۔ وہ خوشبو عائزہ کے دل کو چھو رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں یہی ہوں۔ عائزہ نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل میں سوالات کی ایک دنیا آباد ہو چکی تھی۔ کیا ماہر انسان تھا یا کوئی فرشتہ؟ کیا اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک عام واقعہ تھا یا کسی بڑے راز کا حصہ؟ وہ جتنی بار ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی، اتنی ہی گہرائی میں اترتی چلی جاتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک کشش بھی تھی، ایک ایسی کشش جو اسے بتا رہی تھی کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ عائزہ نے دوبارہ زمزم کے قریب جا کر پانی پیا۔ اس کا دل اب بھی بے چین تھا، لیکن ایک بات واضح تھی، ماہر کی شناخت ایک عام انسان کی نہیں تھی۔ اس کی موجودگی میں جو سکون تھا، جو روحانی کیفیت تھی، وہ کسی غیر معمولی ہستی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ بیت اللہ کی روشن فضا میں کھڑی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ایک ہی سوال کرنے لگی، یا اللہ، اگر یہ کوئی اشارہ ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر یہ کوئی راز ہے تو مجھ پر ظاہر کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس کے دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ایک بات واضح تھی، کچھ خاص تھا جو اس کی زندگی میں رونما ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو محبت سے زیادہ گہرا، عقیدت سے زیادہ روحانی تھا۔ عائزہ کی روح جانتی تھی کہ اس کہانی میں کوئی بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اب بس انتظار تھا کہ کب یہ راز کھلتا ہے۔ اس رات کی خاموشی میں بیت اللہ کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون تھا، مگر عائزہ کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ قدم طواف کے دوران خود بخود چلتے جا رہے تھے، لیکن اس کا دل بے قابو ہو کر مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ سب محض ایک اتفاق ہے، لیکن جب کوئی بات بار بار اتفاق سے پیش آنے لگے تو پھر وہ محض اتفاق نہیں رہتی۔ ہر طواف میں ماہر کا اچانک سامنے آنا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی، جیسے وہ عائزہ کی روح کے اندر تک دیکھ رہا ہو، یہ عام نہیں تھا۔ کچھ تو تھا جو اس کے وجود کو ایک انوکھے احساس میں لپیٹ رہا تھا۔ جب ماہر نے پہلی بار وہ الفاظ ادا کیے تو عائزہ کو لگا کہ اس کے ارد گرد کی دنیا لمحے بھر کے لیے ٹھہر سی گئی ہے۔ میں تمہیں صدیوں سے چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ بیت اللہ کے سائے میں کھڑی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہیں دور کسی اور ہی جہان میں ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی۔ محبت کا احساس اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ یہ کیسا اعتراف تھا؟ کون کہتا ہے کہ وہ صدیوں سے کسی کو چاہتا ہے؟ صدیوں کا فاصلہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ عائزہ کی نگاہیں ماہر کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے بیان کرنا ممکن نہیں تھا، جیسے وہ صرف عائزہ کے لفظ نہیں، اس کی روح کو سن رہا ہو، اس کے دل کی ہر دھڑکن، ہر کیفیت کو جان رہا ہو۔ عائزہ نے بے اختیار اپنے دل کو ٹٹولا۔ کیا یہ محبت تھی یا کوئی جادوئی کشش؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان جذبات کو کیا نام دے۔ محبت ایک حسین احساس ہے، لیکن یہ جو عائزہ کے دل میں تھا اس میں ایک عجیب سا خوف بھی شامل تھا، جیسے کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ بیت اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے عائزہ نے بے اختیار اللہ سے مدد مانگی۔ اس کا دل کسی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو میرے دل کو سکون دے، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ وہ دعا میں اتنی محو تھی
کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ ماہر اس کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ماہر کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ماہر کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ محض جذبات نہیں تھے، وہ ایک کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو آئزہ نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی، جیسے وہ کوئی ایسا راز چھپا رہا ہو جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ہماری محبت کا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوا ہے۔ یہ جملہ آئزہ کے دل میں گونجنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ آئزہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ماہر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ کہانیاں زمین پر لکھی ہی نہیں جاتیں، یہ کہانی بھی ان میں سے ایک ہے۔ آئزہ کے دل میں خوف اور کشش کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ماہر کا اصل راز کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ رات کے اس لمحے میں مکہ کی فضا میں ایک پراسرار سی کیفیت تھی۔ بیت اللہ کی روشنیاں چمک رہی تھیں، لیکن آئزہ کے دل میں ہزاروں سوالات کا اندھیرا تھا۔ کیا ماہر انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ اس کی نظروں میں جو بات تھی وہ عام نہیں تھی، اس کی آواز میں جو سچائی تھی وہ اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ آئزہ نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ طاقت اسے روک رہی ہے۔ ماہر نے دھیرے سے کہا، جو سوال تمہارے دل میں ہیں ان کے جواب تمہیں ملیں گے، لیکن وقت پر۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آئزہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، لیکن اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کی توجہ صرف ماہر پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں درد کے ساتھ ساتھ محبت کی چمک بھی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی جو خوف کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ یہ کیسا احساس تھا جو دنیا کی ہر چیز سے الگ تھا؟ آئزہ نے دل ہی دل میں ایک بار پھر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو مجھے ہمت دے، اگر یہ کوئی راز ہے تو مجھے سمجھنے کا شعور دے۔ ماہر نے ایک آخری نظر آئزہ پر ڈالی اور مسکرا کر کہا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے الفاظ آئزہ کے دل میں گونجتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی فضا میں تھی، اور اس کی باتیں اب بھی آئزہ کے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ محبت عام نہیں تھی، یہ محبت کسی راز کا حصہ تھی، ایک ایسا راز جو وقت کے ساتھ کھلنے والا تھا۔ آئزہ جانتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو ابھی آغاز تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہو رہا تھا، کچھ خاص ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو زمین کے نہیں آسمان کے فیصلے میں لکھا جا چکا تھا۔ اس رات مکہ کی مقدس فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ بیت اللہ کے ارد گرد روشنی کی کرنیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، زائرین کے لبوں پر دعائیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آئزہ کے دل میں بے چینی کی ایک لہر تھی جو کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا حقیقت نہیں، کوئی خواب ہے۔ وہ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی سب کچھ اس کی گرفت سے نکلتا جا رہا تھا۔ ماہر کا وجود، اس کی مسکراہٹ، اس کی گہری آنکھیں جن میں ہزاروں راز دفن تھے، یہ سب کچھ اب آئزہ کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ اس رات طواف کرتے ہوئے اس کی نظر جب ماہر پر پڑی تو دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ ماہر بیت اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، مگر اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ وہ جیسے ہوا میں معلق تھا، تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا وجود زمین پر نہیں تھا۔ آئزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے یا نہیں، لیکن ارد گرد موجود لوگوں کی آنکھوں میں وہی عقیدت تھی، وہی سکون تھا، کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا آئزہ خواب دیکھ رہی تھی یا پھر اس کے ساتھ واقعی کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا؟ وہ جلدی سے ماہر کی طرف بڑھی، مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ آئزہ نے سب دیکھ لیا ہے۔ تم کون ہو؟ آئزہ کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، لیکن ماہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسکراتا رہا، پھر ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں گہری سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں، لیکن تمہیں وقت پر سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ الفاظ آئزہ کے دل میں کسی گونج کی طرح بجنے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ جلدی سے مجمع میں گھل مل گئی، مگر دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، وہ جو سفید لباس میں تھا؟ مگر ہر بار ایک ہی جواب ملا، کون سا شخص؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
کیا وہ صرف آئزہ کو نظر آ رہا تھا؟ کیا وہ کوئی انسان نہیں تھا؟ یہ سوالات آئزہ کے ذہن کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اس کو حقیقت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ عام نہیں۔ رات گزرنے کے بعد جب آئزہ سوئی تو اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ وہ ایک وسیع و عریض محل کے سامنے کھڑی تھی۔ محل کی دیواریں چمک رہی تھیں، جیسے وہ کسی عام پتھر سے نہیں بلکہ کسی نورانی روشنی سے بنی ہوں۔ اس کے دروازے پر سنہری رنگ کے نقش و نگار تھے اور ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ وہ محل کی طرف بڑھی تو اندر کی جانب سے کسی کی آواز آئی، ایک مانوس سی۔ وہ ماہر کی آواز تھی۔ آئزہ، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم زمین سے جیسے چپک گئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ماہر کو دیکھا۔ وہ محل کے عین وسط میں کھڑا تھا مگر اس کا چہرہ عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی تھی جو عام نہیں تھی۔ آئزہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خواب سے جاگنے کے بعد اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے جلدی سے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ خواب کیا تھا؟ کیا یہ کوئی اشارہ تھا؟ کیا ماہر کوئی عام انسان نہیں تھا؟ آئزہ کے دل میں ایک پرانا قصہ گونجنے لگا جو اس نے اپنی دادی سے سنا تھا۔ دادی اکثر ایک کہانی سنایا کرتی تھیں کہ ان کے بزرگوں نے خواب میں ایک جنزادے کو دیکھا تھا جو ایک پاک باز لڑکی سے عشق کرے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا عشق عام نہیں ہوگا بلکہ صدیوں پرانا ہوگا۔ آئزہ کو یہ کہانی ہمیشہ سے ایک دیو مالائی قصہ لگتی تھی مگر اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ اس کہانی سے ملتا جلتا تھا۔ کیا واقعی وہ لڑکی آئزہ ہی تھی؟ آئزہ کا دل اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ گئی لیکن اس بار اس کا دل زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ماہر وہاں کھڑا تھا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ وہ آئزہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ہزاروں سوال ہیں مگر وقت سے پہلے سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ کیوں؟ آئزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ ماہر نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ ہوں جو صدیوں سے تمہاری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرا تم سے عشق کوئی عام عشق نہیں، یہ آسمانوں پر لکھا گیا ہے۔ یہ سن کر آئزہ کے دل میں عجیب سا خوف اور محبت کا امتزاج پیدا ہوا۔ کیا وہ کسی غیر انسانی مخلوق سے محبت کرنے لگی تھی یا یہ سب محض ایک آزمائش تھی؟ ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آئزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ اور ہے، کوئی راز ہے جو پردے میں چھپا ہوا ہے۔ مگر یہ راز کیا تھا؟ کیا وہ جان پائے گی یا یہ راز ہمیشہ ایک معمہ ہی رہے گا؟ آئزہ کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسی محبت میں گرفتار ہو جائے گی جو دنیاوی حدود و قیود سے بالا تر ہو۔ ماہر کی نگاہوں میں وہ جذبہ تھا جس نے آئزہ کے دل کو جکڑ لیا تھا، لیکن اس محبت کے ساتھ جڑا ہوا راز اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ ماہر کا رویہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک لہر تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ گہرائی سے آئزہ کو دیکھتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ ادا کرنے سے گھبرا رہا ہو۔ آخر ایک دن اس نے خاموشی توڑ دی۔ آئزہ، میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آئزہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ ماہر نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مسئلہ تم نہیں ہو، مسئلہ میں ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ آئزہ کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ ماہر کی آواز میں افسردگی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن ہماری محبت ممکن نہیں ہے۔ انسان اور جن کی محبت میں ہمیشہ درد اور بچھڑنے کا دکھ لکھا ہوتا ہے۔ یہ سن کر آئزہ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جن؟ اس نے سرگوشی میں دہرایا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماہر نے آنکھیں جھکا لیں۔ ہاں، میں ایک جن ہوں۔ عرب کے ایک قدیم قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ میں صدیوں سے تمہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو میرے دل میں جو خواہش تھی وہ اور گہری ہو گئی۔ لیکن تم ایک انسان ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس محبت کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھاؤ۔ آئزہ کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ گہری سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہر سانس بھاری لگ رہی تھی۔ یہ سچ ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین ہے اور شاید تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے، اسی لیے میں تم سے دور جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آئزہ کی آواز میں بے ساختگی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، لیکن میں نہیں جانتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔
اسی لمحے آئزہ کے فون پر کال آئی۔ اس کی ماں کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ فوراً واپس آ جاؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آئزہ کو مکہ چھوڑنے کا کہا جا رہا تھا، لیکن اس کا دل یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو شاید ماہر کو کبھی دوبارہ نہ دیکھ پائے۔ جدائی کا یہ خوف اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ آخری بار ماہر کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر جب وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ بیت اللہ کے صحن میں جگہ جگہ تلاش کرتی رہی۔ ماہر، اس نے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بے بس ہو کر زمزم کے کنویں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کی لڑی اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ اس نے چلو میں پانی بھرا اور چہرے پر ڈالا۔ پھر اچانک اس کی نظر پانی میں نظر آنے والی ایک تحریر پر پڑی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ دیکھ کر آئزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آنسوؤں کے بیچ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم واقعی میرے ساتھ ہو، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ مکہ چھوڑنے کے بعد آئزہ کا دل ہر لمحہ وہیں اٹکا رہا۔ اس نے بیت اللہ میں واپس جانے کا عہد کر لیا۔ اس کی روح اب تک ماہر کی تلاش میں تھی۔ چند سال بعد جب اسے دوبارہ عمرے پر جانے کا موقع ملا تو اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف ایک چیز کو ڈھونڈ رہی تھیں، ماہر کو۔ ایک رات جب حرم کے صحن میں خاموشی تھی، آئزہ تنہا بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو وہاں ماہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت، وہی گہری تڑپ تھی جو آئزہ نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تم واپس آ گئی؟ ماہر کی آواز میں حیرت اور خوشی تھی۔ میں کبھی کہیں نہیں گئی تھی، آئزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل ہمیشہ یہیں پر تھا۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا، کیا تم میری حقیقت کے باوجود مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت روح سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں۔ تم جو بھی ہو، میری محبت تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے گی۔ ماہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے صدیوں تک تمہارا انتظار کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تمہیں میری حقیقت کا پتہ چلے گا تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، لیکن تم نے میری روح کو قبول کیا۔ آئزہ مسکرائی۔ ہماری محبت کا فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوا ہے، اور میں اسے کبھی چھوڑنے والی نہیں۔ اس لمحے حرم کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زمین اور آسمان نے ان کی محبت کو تسلیم کر لیا ہو۔ آئزہ کو اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس کی محبت ہر حد سے بڑھ کر تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں، یہ روحوں کی ملاقات ہے جو صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ رات کی گہری خاموشی میں آئزہ کی آنکھیں بے چین تھیں۔ نیند اس کی پلکوں پر آ کر بھی ٹھہرتی نہیں تھی۔ حرم کے صحن میں گزرے ہوئے لمحات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ماہر کی سچائی جاننے کے بعد ایک خلش تھی جو دل کے نہا خانوں میں مسلسل سر اٹھا رہی تھی۔ اس کی حقیقت آئزہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر رہی تھی۔ محبت کی شدت کے باوجود دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ ایک ایسی دنیا میں رہ پائے گی جو اس کی اپنی نہیں ہے؟ لیکن محبت کب سرحدیں دیکھتی ہے؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جو ہر حد کو پار کر کے بھی اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے آئزہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ خواب میں ایک شفاف دروازہ اس کے سامنے تھا۔ دروازے کے پار ایک عجیب سی دنیا تھی جہاں روشنی اور خوشبو کا ایک امتزاج تھا۔ ہر چیز جگمگا رہی تھی، لیکن آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو انسانی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ ہوا میں لطیف خوشبو بکھری ہوئی تھی اور ہر چیز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آئزہ آہستہ قدموں سے اس دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، وہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے اس پار ماہر کھڑا تھا، مسکراتا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک عزم تھا، ایک سچائی تھی جو آئزہ کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ ہے میری دنیا، ماہر نے آہستہ سے کہا۔ یہاں تمہاری محبت کو وہ عزت دی جائے گی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ آئزہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک وسیع و عریض محل اس کے سامنے تھا۔ محل کی دیواریں چمکدار سفید تھیں، لیکن وہ روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں کسی روحانی طاقت سے بنی ہوں۔ ہر طرف خوشبو کا ایک حالہ تھا۔ محل کے صحن میں ایک فوارہ تھا جس کا پانی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ہر قطرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں زندگی موجود ہو۔ یہ جگہ، یہ کیسی جگہ ہے؟ آئزہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جنات کی دنیا ہے، ماہر نے نرمی سے کہا، اور یہ میرا محل ہے۔ میرا خاندان صدیوں سے ان لوگوں کی حفاظت کرتا آیا ہے جو بیت اللہ میں آتے ہیں۔ تمہاری محبت نے تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے جہاں تمہیں ایک خاص عزت دی جائے گی۔ آئزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محبت اسے اس مقام تک لے آئے گی
جہاں وہ کسی اور ہی دنیا میں کھڑی ہوگی، لیکن دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا وہ اپنی دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہے؟ ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل دو دنیاؤں کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر عائزہ کے دل میں ایک طوفان اٹھنے لگا۔ محبت کا جذبہ اسے روکے ہوئے تھا، لیکن گھر کی یاد اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، وہ گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے حسین اور تلخ لمحات گزارے تھے۔ انسان کی روح اپنی مٹی سے جڑی ہوتی ہے، اور یہی چیز اسے پلٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں قید میں رکھ کر تمہاری محبت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ عائزہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ وہ دل اور روح کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک طرف وہ محبت تھی جو سرحدوں سے بالا تر تھی، اور دوسری طرف وہ دنیا تھی جس میں اس نے جنم لیا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، عائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن میری روح میری دنیا کو پکار رہی ہے۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا دل جو فیصلہ کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم کسی بھی دنیا میں رہو۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی تھی۔ اس نے بیت اللہ کا رخ کیا اور سجدے میں گر کر دعا مانگی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ میرا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، میں نہیں جانتی کہ میں کس دنیا کی ہوں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری محبت سچی ہے اور میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ سجدے میں گرے ہوئے عائزہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ماہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو کسی بھی انسان کے دل کو موم کر دے۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، عائزہ نے آہستہ سے کہا۔ میری محبت تمہارے ساتھ ہے اور میں اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ ماہر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی میں صدیوں سے خواہش کر رہا تھا۔ تمہاری محبت نے میری روح کو مکمل کر دیا ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دو دنیائیں ایک ہو گئی تھیں۔ محبت نے وہ سرحدیں پار کر لی تھیں جو انسانوں اور جنات کے بیچ تھیں۔ اب ان کے بیچ صرف ایک چیز تھی، محبت جو ہر حد سے آزاد تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں حرم کے صحن میں چمکتے زمزم کے قطرے زمین پر موتیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ سفید چادر اوڑھے عائزہ سجدے میں گری ہوئی تھی۔ آنسوؤں کی لڑی اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی، لیکن یہ آنسو اب غم کے نہیں تھے، یہ تشکر کے آنسو تھے۔ وہ تشکر جو اس دل کو نصیب ہوتا ہے جسے اس کی منزل مل جائے۔ اس کا دل سکون میں تھا، روح میں ایک اطمینان سا اتر چکا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ وہ محبت جو کسی حد کی محتاج نہیں تھی، جو انسان اور جن کے فرق کو مٹانے والی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو حرم کی روشنی میں ماہر کھڑا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلی بار ملا تھا۔ آنکھوں میں وہی گہری چمک، مسکراہٹ میں وہی سادگی، لیکن اب اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی روحانیت تھی۔ عائزہ نے اسے دیکھا اور لمحے بھر کے لیے یوں لگا جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی ہو۔ یہ ملاقات ایک خواب جیسی تھی جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا تم واپس آؤ گی، ماہر کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جانتا تھا تمہاری محبت وہ ہے جو زمانوں کو بدل سکتی ہے۔ عائزہ مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محبت کہاں چھوڑنے دیتی ہے۔ میں نے جتنا خود کو سمجھایا، دل اتنا ہی تمہاری طرف کھنچتا گیا۔ ماہر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ محبت نہیں، یہ خدا کا کرم ہے۔ ہم نے دعا کی تھی اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے زمزم کے قریب جا بیٹھے، وہ جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں محبت کو قبولیت ملتی تھی۔ عائزہ نے اپنی انگلیاں پانی میں ڈبونے کی کوشش کی تو پانی کے اندر ایک عجیب سی روشنی جھلملانے لگی۔ اس میں ایک تحریر نمودار ہوئی، محبت دو جہان میں بھی قائم رہے گی۔ عائزہ نے حیرت سے ماہر کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ یہ محبت کا معجزہ ہے، ماہر نے نرمی سے کہا، خدا کی محبت کا جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری محبت کو قبول کیا ہے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ عائزہ کو یوں لگا جیسے وہ اس لمحے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اور جن کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ محبت نے ہر دیوار کو توڑ دیا تھا، ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ ماہر نے آہستہ سے کہا، ہر سال زمزم کے پانی کے قریب ملنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ ہماری محبت کا عہد ہوگا۔ عائزہ نے سر ہلا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
یہ وعدہ صرف اس دنیا کا نہیں، یہ وعدہ 2 جہانوں کا ہوگا۔ وہ حرم کی فضا میں بیٹھے رہے۔ چاند کی روشنی زمزم کے پانی پر چمک رہی تھی۔ آسمان کی تاریکی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ محبت کی تکمیل تھی، ایک ایسی محبت جو خدا کی رضا تھی۔ 2 دل جو 2 جہانوں میں رہتے تھے لیکن ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ عائزہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ محبت صرف ایک خواب ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ محبت خدا کا ایک معجزہ ہے۔ ماہر مسکرایا، اور میں نے سیکھا کہ انسان کی محبت وہ طاقت ہے جو جنات کی دنیا میں بھی سرحدیں مٹا سکتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یہ آخری ملاقات نہیں تھی، یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کا عہد تھا۔ محبت کی وہ تکمیل تھی جو 2 جہانوں کو ایک کر چکی تھی۔ بیت اللہ کے قریب زمزم کے پانی کے سامنے ایک ایسی محبت کا وعدہ کیا گیا تھا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ محبت 2 دنیا کی نہیں، 2 روحوں کی تھی، اور روحوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زمزم کے پانی کے قریب بیٹھے جب عائزہ اور ماہر کی آنکھیں محبت کے خاموش اقرار میں جڑیں تو ماہر نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے کائنات بھی اس لمحے کو قید کرنا چاہتی ہو۔ بیت اللہ کی نورانی روشنی، حرم کی پرسکون فضا اور زمزم کے پانی میں جھلملاتی روحانی طاقت، سب اس لمحے کے گواہ بننے کو بے تاب تھے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور عائزہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہماری محبت کی تکمیل صرف ایک وعدے سے ممکن نہیں؟ نکاح وہ واحد بندھن ہے جو اس محبت کو دائمی بنائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کے حضور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاؤ۔ عائزہ کی دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس کے دل کی گہرائی میں کئی دنوں سے گونج رہے تھے، لیکن سننے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح؟ اس نے دھیمی آواز میں دہرایا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، نکاح۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت یوں ہی رہنی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت خدا کے حکم کے تحت ہمیشہ کے لیے مقدس ہو جائے۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گی؟ عائزہ نے آنکھوں میں آنے والے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن میں ایک انسان ہوں اور تم… میں ایک جن ہوں، ماہر نے جملہ مکمل کیا۔ لیکن محبت میں انسان اور جن کی کوئی قید نہیں، خدا کی بنائی ہوئی روحیں ہیں ہم، اور جب خدا کی رضا شامل ہو تو کوئی بھی فرق محبت کو نہیں روک سکتا۔ عائزہ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، جہاں اس نے کئی بار دعا کی تھی کہ خدا اسے کسی ایسے شخص سے ملوائے جو اس کی روح کو سمجھے، جو اس کے دل کو قبول کرے۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوگی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا ہمارا نکاح قبول ہوگا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ماہر کی مسکراہٹ میں ایک روحانی چمک تھی۔ خدا کے گھر میں کیا گیا وعدہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اور جب نیت صاف ہو تو یہ آسمان پر پہلے لکھا جاتا ہے۔ عائزہ نے ایک طویل سانس لی اور سر جھکا لیا۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، لیکن روح میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ اگر یہ خدا کی رضا ہے تو میں تمہیں قبول کرتی ہوں۔ چند لمحوں بعد جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماہر نے نکاح کے الفاظ دہرائے تو آسمان کے ستارے جیسے مزید روشن ہو گئے۔ حرم کی فضا میں ایک عجیب سا نور چھا گیا۔ زمزم کے پانی کی لہروں میں جیسے محبت کا اقرار جھلکنے لگا۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، خدا کی رضا کے ساتھ۔ ماہر کی آواز میں محبت کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی تھی۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں، خدا کی رضا کے ساتھ۔ عائزہ کی آواز میں محبت کے ساتھ ایک سکون تھا جو ہر خوف کو مٹا رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ماہر نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ اب تم صرف میری محبت نہیں، میری زندگی ہو۔ عائزہ نے آنسوؤں میں مسکراتے ہوئے کہا، اور تم صرف میری دعا نہیں، میری تقدیر ہو۔